المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم
فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. آمین. جی ہم پچھلی کلاس کا پہلے ریویو کر لیتے ہیں، ریویژن کر لیتے ہیں جو ہمارے ہوم ورکس تھے. مجھے امید ہے کہ سب ساتھیوں نے ہوم ورکس جو ہیں کیے ہوں گے. پہلا ہوم ورک ہم لے لیتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت جو صبح و شام پڑھی جاتی ہے، اس کو کون سنائے گا؟ یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی. جی ماریہ عمران، آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے سب سے پہلے. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ. آپ کو پہلے سے یاد کیا یا آپ نے یاد کی ہے؟ جی باجی یاد ہے، اور ماشاء اللہ 7 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے صبح شام اس کو، تو الحمدللہ ہے زبان پہ الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ سب ساتھیوں نے یاد کر لی ہوگی. یہ دعا صبح شام کے اذکار میں سے ہے. دوسری دعا ہم دیکھ لیتے ہیں، سونے کے وقت کی دعا. ماشاء اللہ اتنے سارے ہینڈز ریزڈ ہیں. جی سروت سلطانہ. جی باجی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. بارک اللہ فیک. تھوڑا یہ آپ نے بغیر دیکھے سنائی ہے. باجی میں یاد کر رہی تھی، ادھوری ادھوری سے کچی پکی یاد ہوئی ہے. کوئی بات نہیں، خاصی لمبی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں دیکھیں کریکشنز کی ضرورت ہے. ہم کسی اور ساتھی سے پڑھوا لیتے ہیں. کسی نے یاد کیا ہے یا دیکھ کے چلے سنا دیں؟ سہرش انصاری، آپ سنائیے. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. ماشاء اللہ. آپ نے بغیر دیکھے سنائی ہے.
جی باجی میں یاد کر رہی ہوں اسے الحمدللہ. بارک اللہ فیکی، بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا آپ نے الحمدللہ. تھوڑا سا یہ دیکھیں، اسلمت نفسی الیکا کے بعد ہے ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا. ٹھیک ہے، اور یہ کریکشن ہے بس آگے پیچھے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. باجی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، دل تو چاہ رہے کہ باقی ساتھیوں سے بھی سنیں، مگر آج کا لیسن بھی لمبا ہے تو میرے خیال میں اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اور آپ لوگ اور پکی کیجیے، اور روزانہ رات کو جب آپ یہ پڑھیں نا، اس کو ترجمہ سمجھ کے اس کو پڑھیں، اور جب پڑھیں نا فوضت امری الیک، اور میں سپرد کرتی ہوں اپنا کام الیکا، آپ کی طرف، یعنی اپنے جو بھی آپ کو جو پرابلمز ہیں نا، جو بھی کچھ ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سوچ لیں. سورہ ملک بھی جو لوگ پڑھتے ہوں گے اس میں بھی جو ہے ذکر آتا ہے اس کا. آیت ایک سیکنڈ میرے ذہن سے ابھی نکل گئی ہے، مگر جو ہے اس میں بھی وفوضت امری الیک جو ہے، اس میں یہی میننگ ہے جو ہم نے اس لیے اس کو جو ہے یہاں پہ ہم لکھ کر آئے تھے الوکیل کے نام کے ساتھ. اچھا، الوکیل نام کا ہم نے ہوم ورک بھی آپ کو دیا تھا. اور کیا پریکٹیکل ہوم ورک دیا تھا؟ کوئی اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا؟ آپ نے کچھ اللہ سے مانگا ہو، کچھ کیا ہو ایسا اور وہ پورا ہوا ہو؟ جی اسکا ہمدان. جی اب یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے الوکیل، المبین، جتنے بھی ابھی پڑھے ہیں تازے تو ان سے یعنی ان کا نام کا حوالہ دے کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہیلپ بھی کرتے ہیں، جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے. الحمدللہ. کسی نے اور نے پریکٹیکلی کیا ہے اس کو؟ جی سدرا عرفان آپ بتائیں گی، آپ تھی لاسٹ کلاس میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جی باجی. السلام. الوکیل نام کو ہمیں پریکٹس کرنا تھا نا، اس نام کے ساتھ جو ہے ہمیں پریکٹیکلی عمل کرنے تھے، اپنے کام اللہ کے حوالے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور ساتھ میں اسباب اختیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور بتاتے ہیں؟ سحر شاد یا عبد المعید؟ جی باجی میں السلام نے علیکم. یہ والی دعا ضرور پڑھی تھی، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام الوکیل اور کفیل پڑھ کے باقی تمام ناموں کے ساتھ اپنے پاس سے کوشش کری، اور باقی تمام اسباب اختیار کر کے اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیے. الحمدللہ بہت مجھے اس کو دل سے جو ہے نا مجھے سکون ملا کہ میں نے اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتی تھی وہ کری، باقی اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سپرد کیا ہے، آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. جی شاباش الحمدللہ. وہ ہے نا حدیث کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے، اور وہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو کہ خالصتاً اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اپنے معاملات میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے، آمین. اور آج کا نام بھی جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پاورفل نام ہے. چیٹ پہ لکھیے کہ کیا مطلب ہے آج کے نام کا. بہت قوت والا، قوت والا، بہت قوت والا، عزت والا، قوت والا. ٹھیک ہے الحمدللہ، قوت والا. ٹھیک ہے، بہت قوت والا، مبالغہ ہے نا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ریڈنگ کے طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیرہ طاہر آپ ریڈ کیجئے. جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. ومن اسماء الحسنى عز وجل القوی. قال اللہ تعالی اللہ لطیف بالعباد یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. سورۃ الشورى آیت نمبر 19. وقال اللہ تعالی كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21. حجی آگے پڑھیں. ایک سیکنڈ. الحمدللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. کریکشن آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے تو کریکشن بہت ضروری ہے اس میں. یرزق من یشاء، ٹھیک ہے، من ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورۃ المجادلہ کی جو آیت ہے اس میں بھی دیکھیں لأغلبن، ٹھیک ہے، لام کے نیچے زیر ہے.
وَإِيَّاكِ بارک اللہ فیکی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. جی نیکسٹ ہیں سدرا. سدرا آپ ریڈ کریں گی؟ یس جو جی انمیوٹ. جی ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی هو القوی الذي لا يغلبه الغالب ولا يرضى خداعه رؤادا الذي ينفذ أمره وخداعه الكامل القدرة فلا يعجزه شيء التامل. الحمدللہ یہاں پہ رک جائیے. کریکشن کر دوں میں آپ کی. ولا یرد قضاءہ. ٹھیک ہے. اور اس میں آگے بھی ایک جگہ آیا تھا فلا یعجزہ شیء. الحمدللہ بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ آپ نے. آگے نیکسٹ ہماری ساتھی پڑھیں سحر شاد. التام القوة فلا يستوي عليه الإجز في الحال من الأحوال ومن قوة إنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. اس میں دیکھیں یہ ہے فلا یستولی. ٹھیک ہے. یستولی. ٹھیک ہے. تولی. یا ایک سیکنڈ اس کو ہم کسی اور ساتھی سے بھی پڑھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ان کے بعد ہے شناز محمد. یہاں سے پڑھیں التام القوہ. جی التام القوة فلا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. وہ آگے پڑھیں. ٹھیک ہے بس الحمدللہ بارک اللہ فیکی. نیکسٹ ہے آمنہ وقاص. وهو سبحانه القوي العزيز الذي له العزة كلها القاهر الغلاب الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الخلائق وخضعت له جميع الكائنات وامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. احسنتی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ہیں عظما تسکین. آپ پڑھیے. وهو سبحانه قوي الذي لا يستنصره أحد إلا غلاب ولا يعجزه أمر إراد ولا ينفع أهل القوة قوتهم إن لم يؤنهم بقوته يؤنهم والله عز وجل وهو قوي الجبار القوي القهار الذي له القوة. الحمدللہ ویری ویری گڈ ایفرٹ. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ آپ نے. عبد المعید میں نے آپ سے پڑھوایا ہے کیا؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا. آپ نہیں پڑھا. اللہ عز وجل. واللہ عز وجل هو القوی الجبار القوی القہار الذی له القوة جميعا وحدہ لا شریک لہ. بتائیں کیا مسئلہ ہے. باقی ساتھی بھی پلیز. جی پڑھیے. جی کوئی بات نہیں. الجمیع وحدہ لا شریک لہ لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے. بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی صدف. يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء السماوات والارض بيده اصغر من الخردل. الحمدللہ بہت اچھا پڑھا. لہجہ بہت اچھا ہے آپ کا. یعز ہے. ٹھیک ہے. یعز من یشاء ویذل من یشاء وینصر من یشاء ویخذل من یشاء. ٹھیک ہے.
الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب آگے پڑھیے, آپ پڑھیں رخسانہ یاسمین. انمیوٹ نہیں ہوتی جی. واللہ جل جلالہ القوی الجبار. نہیں سوری, آگے پڑھنا تھا نا یہاں سے. وہ سبحان القوی الذی لہ قدرۃ التامہ الذی خلق العرش والکرسی وخلق الملائکۃ العظام والذی خلق السماوات سبع شداد خلق الارضین سبع وخلق الجبال راسیات والنجوم ظاہرات. جی. وخلق الارضین ارضین السبع وخلق الجبال الراسیات والنجوم الظاہرات والکواکب النیرات والحیوان والنباتات والانس والجان. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. والنبات تھا, ٹھیک ہے, والنبات. جی. آپ لوگ کاملی سب کاملی سکون سے آپ پڑھیں, ٹھیک ہے, کوئی جج نہیں کر رہا, کیونکہ ظاہر ہے ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں سب سے کہہ رہی ہوں, کیونکہ سب اگر غلطیاں بھی کریکٹ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ, تو وہ تھوڑا سا سلو پڑھیں گے تو کریکشن بھی ہوتی رہے گی. الحمدللہ. ٹھیک ہے, آگے ہم پڑھوا لیتے ہیں. خالدہ آپ نے پڑھ لیا؟ ادیبہ آصف؟ جی میں نے نہیں پڑھا. اوکے, خالدہ. جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الَّذِي لَهُ قُدْرَةُ التَّامَّةُ الَّذِي خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ الْعِظَامَ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعَ الشَّدَادِ وَخَلَقَ الْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ. یہ ریپیٹ ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں. وَخَلَقَ الْأَرْضِينَ السَّبْعَ وخلق الأرضين السبع وخلق الجبال الراسيات والنجوم الزاهرات وخلق الجبال الراسيات والنجوم الزهرات والكواكب النيرات والحيوان والنبات والإنس والجان والجان. الحمدللہ. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ادیبہ آصف. وهو سبحانه القوي القاهر الجبار الذي قهر الجبابرة وأذل كل متكبر جبار القوي العزيز الذي أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكات أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. الحمدللہ, بارک اللہ فیکی. جی عالیہ اکبر, آپ نیکسٹ ہیں. أهلك الله القوي الجبار قوم عاد حين كذبوا الرسل وكفروا بالله واستكبروا في الأرض واغتروا بقوة أبدانهم وضخامة أجسادهم وعظيم بطشهم في البلاد والعباد كما قال سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقكم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فصلت 15. الحمدللہ. اب اس میں یہ جو آیت ہے اس میں فاستکبروا, ٹھیک ہے, اور یہاں جی, اور پھر یہ ہے اس کے آگے جو ایک اور جو لگا تھا مجھے وہ ہے خلقہم, ٹھیک ہے, اللہ الذی خلقہم, ٹھیک ہے, اس کی کریکشن کر لیجیے. آگے آپ پڑھیں شائستہ حفیظ. جی. فأرسل الله عليهم عقوبة لهم والهواء الذي يألهونه ولا يستفنون عنه
يستفنون عنه ٹھیک ہے. بعزة ريحا عزيمة عقيمة لها صوت مزعج كالرعد القاصف ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم ودمر جعلته كالرميم ودمرهم ذو القوة والجبروت. ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے آیت پڑھیں گی آپ؟ جی. فأصبحوا لا بارک اللہ فیکی، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے آپ نے. ہم نیکسٹ سے لے لیتے ہیں آیت کوئی اور ان کے بعد جو ہے فائزہ امجد آپ پڑھ لیجئے. جی باجی. فَأَصْبَحُوا سورۃ الاحقاف کی آیت 25 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. آگے بڑھوں باجی؟ میں کسی اور سے پڑھوا لیتے ہیں، ہے نا. ایمان دانش آپ پڑھیے. جی میم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الَّذِي أَهْلَكَ ثَمُودًا لَمَّا كَذَّبُوا صَالِحًا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أَهْلَكَهُمْ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کو دوبارہ سے پڑھیے. اس کو دیکھیں یہاں پہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ کے بعد ہے فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بارک اللہ فیکی. نیکسٹ اس کے بعد ہے مدیحہ قطری. آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں. آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الَّذِي أَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا نُوحًا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا. الفرقان 38-39. الحمدللہ. اس میں ہے وَكُلًّا ہے یہ، ٹھیک ہے، لام کے اوپر تنوین ہے. اوکے اچھا. سمیرہ حیدر آپ نے ابھی پڑھا نا؟ نہیں باجی نہیں پڑھا. سمیرہ حیدر جی آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے باجی. اب ایسا کریں ایک ایک لائن کوشش کریں پڑھ لیں تاکہ سب کو ٹرن مل جائے. ٹھیک ہے باجی. وقد اہلک اللہ القوی العزیز الجبار جمیع الامم التي كذبت رسل وكفرت باللہ والذین. امتیاز قاسم آپ پڑھیے. السلام علیکم. والذین افسدوا فی ارض اللہ واستکبروا فیہا بغیر الحق وجہدوا ما انعم اللہ علیہم بہ من الملک والجاہ. شاباش. کنٹینیو کرو. آگے آپ پڑھیے ریشما. ریشما چشتی. والمال والولد والصحة والأمن واستعملوا والصحة والأمن واستعملوا تلك النعم في معصية الله. تلك النعم
تلك نعمة جی تلك نعمة في معصية الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب سورة الغافر آية 22 بارک اللہ فیکی ماشاء اللہ. توقیر انور آگے پڑھیے. وَكَانَ عَذَابَ اللَّهِ لِلْأُمَمِ الَّتِي كَذَّبَتْ رُسُلَ مُخْتَلِفًا بِحَسَبِ جُرْمِهِمْ أَظْهَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْعَذَابَ وَتِلْكَ الْعُقُوبَاتِ قُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ وَشِدَّتِهِ بَطْشَهُ بِمَنْ أَصَابَ وشدت بطشه وشدت بطشه بمن أصاه. ٹھیک ہے الحمدللہ. بطشہ ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکی. بطشه جی نور الہدا بمن آپ أصاه. جی نور الہدا انمیوٹ نہیں ہو رہی. فرحت مسعود آپ ہو جائیے. وكانت تلك العقوبات تارة بالماء وتارة بالريح وتارة بالريح وتارة بالصيحة وتارة بالخسف وتارة بالنار وتارة بالحسب بالحجارة وذلك كما حصل لقوم لوط وقوم شعیب وعاد وثمود وقارون وفرعون وحامان. شاباش ماشاءاللہ. بس ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت اچھی کوشش ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے اور آسانی کرے. ٹھیک ہے بس ہم یہ آیت لے لیتے ہیں آگے. ان کے بعد ہے شیلا ملک. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العنکبوت 40. ٹھیک ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیکم جمیعا. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زیادہ آسانیاں کرے اور عربی زبان پہ ہم سب کو عبور دے. اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تاکہ ہم ایک دن بیٹھ کے ہم اصل تفسیریں جو ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ڈسکشن کی طرف جو کہ بہت ہی ایمان بوسٹنگ ہوتا ہے جب ہم یہ لیسن کی تفسیر جب ہم سن رہے ہوتے ہیں ایکسپلینیشن. پہلے ہم آیت پہ آتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 19. جی اس میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہمیں پتہ چل رہی ہیں. جی سنم. جی سنم آپ بتائیں گی. آپ کے بعد سمرین غلام ہے. لطیف اور قوی. جی قوی جو کہ ہے عزیز. لطیف آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی السلام علیکم میڈم آواز آ رہی ہے؟ جی لطیف قوی عزیز. لطیف قوی عزیز. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے لطیف قوی عزیز. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ اور ایک اور صفت اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیتے رہتے ہیں؟ جی سمرین غلام. رزق دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتے رہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے القوی ہیں اور ساتھ میں لطیف بھی ہیں. اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے بندے کو دے سکتے ہیں، وہ مالک ہے، رازق ہے. بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پوری قوت ہے. اللہ باجی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا آپ لوگ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے میم، آپ کی کلیئر ہے آواز الحمدللہ. الحمدللہ، جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طریقے سے رزق جو ہے وہ پہنچانے پر پوری طرح قادر ہیں. مثلا ہمیں کسی کو رزق دینا ہو تو ہمیں کیا پرابلمز ہوتی ہیں. رزق میں دیکھیں بہت اس کے وسیع معنی ہے نا، تو کیا کیا پرابلمز ہمیں آ سکتی ہیں کسی تک کوئی چیز پہنچانی ہوتی ہے. بشرا آپ بتائیں گی؟ بشرا اعظمی. جی باجی، رزق کے معنی میں رزق میں ہر طرح کی نعمتیں آتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بخشتے ہیں. کسی بھی نعمت کا بخشنا، چاہے وہ مالی نعمت ہو، چاہے وہ روحانی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. بعض اوقات ہم اس کو دینا چاہتے ہیں کوئی چیز اور ہمارے پاس سبب نہیں ہوتے، ہمارے پاس مینز نہیں ہوتی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، مگر وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نافذ کر کے رہتے ہیں. اور ہم چاہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہم پہنچا نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. وقال اللہ تعالیٰ، سورۃ المجادلہ آیت 21. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں؟ جی سیرش انصاری، آپ کی 2 دفعہ ٹرن آ چکی ہے، آپ سے بعد میں لیں گے. فرزانہ طارق. السلام علیکم باجی. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ غالب ہے. باجی اذان ہو رہی ہے، آواز بہت آ رہی ہوگی نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی صوفیہ عمر آپ بتائیے. جی باجی السلام علیکم. اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کر کے رہتا ہے، اور اسی غالب کرنے کے لیے اپنے دین کو اس نے رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ بھی غالب آئے گا اپنے دین کی حیثیت سے، اور اللہ کے رسول بھی غالب آئیں گے اور انہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے ذریعے کرتا ہے ایسا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے رسول بھی غالب ہے. اور آگے یہ آ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے صحیح بتایا ہے. جی حمیرہ طاہر، آپ یہ بتائیے کہ پھر آج کے وقت میں ہمیں ایسا کیوں نظر نہیں آتا؟ آج کے وقت میں ہمیں کیوں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہیں؟ جی باجی، مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مغلوب ہو گئے ہیں. لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی غالب آئے گا اور اللہ کے رسول بھی. یعنی کہ اب جو اس ٹائم پہ ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ غالب آ جائے گا. شاباش، بہت اچھا، آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب ہے اور ابھی بھی غالب ہے. اگر مسلمان ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ آج غالب نہیں ہیں اور کفار اور نان مسلمز جو ہیں وہ غالب ہیں، تو اللہ کا دین تو ابھی غالب ہے نا. قرآن اور سنت جو ہے وہ تو ہمیشہ غالب رہے گا، نظریاتی طور پر تو غالب ہی ہے الحمدللہ. اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے ڈھیل بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایک وقت تک ترقی کریں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی پکڑ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ صوفیہ. جی بتائیے صوفیہ. یہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم آج مسلمان اس لیے بھی غالب نہیں ہیں کہ ہم نے لوگوں پہ توکل اور لوگوں کو قوت والا سمجھ لیا ہے، اور اسباب کو ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ یہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی اصل قوت والا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے ابھی آپ کے ساتھی نے بھی یہی کہا نا
کہ ایمان جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے رہا، ہمارا ایمان کمزور ہے. جب ایمان اور تقوی مسلمانوں میں گرو کرے گا اور ہم سب اس پہ یکجا ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ہمارا دین بھی جو ہے ہمیں نظر آئے گا کہ غالب ہو جائے گا. اب ہم فرسٹ پیراگراف پہ ہم آتے ہیں. اس پیراگراف میں کیا ہمیں مین پوائنٹس ہمیں پتہ چل رہے ہیں؟ جی بشرا اعظمی آپ بتائیں گی. باجی سوال ریپیٹ کر دیجیے گا. فرسٹ پیراگراف میں سے مین پوائنٹس بتائیے. کیا آپ کو بات سمجھ آئیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے القوی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غالب آنے والا ہے، کوئی غالب نہیں آ سکتا. دوسرا اس کا فیصلے کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے جو بھی اس کا حکم اور فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نافذ ہو کے رہنے والا ہے. اور اس کی کامل آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اتنا کافی ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. فَلَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْإِجْزُ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ، یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ عبد المعید آپ بتائیں گی. فَلَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْإِجْزُ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے چیٹ میں آ رہے ہیں اللہ ہی صرف غالب ہے اور اس کا ہی فیصلہ نافذ ہوگا. ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اٹس کیا ہوتا ہے؟ حدیقہ قطری یا شائستہ حفیظ آپ میں سے کوئی انمیوٹ ہو جائے. جی میم، عجز کا مطلب ہے کمزوری ہے، یعنی کوئی بھی کمزور کسی بھی حال میں ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی کمزوری لاحق کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ آتی ہے نا ہمیں؟ وہ اپنا رزق پہنچا کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا تک. جی رزق بھی پہنچاتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کوئی بھی کمزوری نہیں ہے. جیسے انسانوں کی اگر ہم قوت کے حوالے سے ہم بات کریں نا یہاں پہ، تو انسانوں کے اندر کیا کمزوریاں ہوتی ہیں قوت میں؟ انسان کے پاس اگر مال ہو بھی تو لیکن پہنچانے کے اسباب اس طرح سے نہیں بن سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ قوت کے ساتھ، یعنی اس کے پاس ہر چیز موجود ہے اور وہ پہنچانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر ہم قوت، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شاید میرا کوشچن اتنا کلیئر نہیں ہے. آپ دن بھر کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا ہماری قوت میں کوئی فرق پڑ رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل پڑتا ہے، کیونکہ صبح ہماری قوت میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتا ہے ویسے ویسے ہماری قوت میں بھی کمی آتی جاتی ہے. جی بالکل. اور کیا قوتیں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں؟ کوئی اور؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. کسی اور سے نیند ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے باجی. فرزانہ بتائیے. نیند ہے، بھوک لگتی ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ یہی ہے بالکل. اور کیا ہے؟ مثلا ایک وقت ہم کام ہوتے ہیں پھر سکون ہوتے ہیں، اور دوسرے وقت ہم کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، کبھی ہمیں کوئی بات کسی کی بری بھی لگتی ہے، ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نہیں کر پاتے بحیثیت انسان. ہماری قوت وہ جو ہے قوت برداشت جو ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ ہم کو کوئی جواب نہیں دیتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، وہ اس کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے. تو انسانی جو قوتیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ہر وقت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت ہمیشہ سے اوپر ہی رہتی ہے، بلند ہی رہتی ہے، اور بڑھتی بھی ہے. اللہ کی قوت ہے. ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم اپنے آتے ہیں، وہ سبحانہ القوی. اس میں آپ دیکھیں وَلَا يَنْفَعُ أَهْلُ الْقُوَّةِ قُوَّتِهِمْ إِن لَّمْ يُعِنْهُمْ بِقُوَّتِهِ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ عظمہ تسکین یا آمنہ وقاص آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ کون سی چیز لائن پوچھی؟ میں نماز پڑھی تھی. بس اچھا اوکے. ہم
अच्छा, किसी और से मैं बताऊं? जी कौन सा मैं नमाज पढ़ी? जी जी, आप कोई और बता दे। वर्दा खालिद आप बताइए। इसमें ये है कि अगर कोई अगर कोई किसी के अगर पास कुव्वत होती भी है तो वो भी उसको कोई फायदा नहीं देती जब तक उसकी अल्लाह ताला मदद नहीं करते हैं। यानी वो भी शाबाश, अल्लाह के हुक्म से ही वो किसी काम की होती है, अदरवाइज हम वो तौफीक और अल्लाह के हुक्म के अलावा वो भी कुछ नहीं है। शाबाश, बिल्कुल यही आपने सही फरमाया, बिल्कुल यही बात है। और अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी कुव्वतें होती हैं। जी हदीका खत्री आप बताएंगी। हमारे पास जैसे बहुत सी कुव्वतें, सलाहियतें, कुकिंग करना और कुकिंग करना, सिलाई वगैरह, कोई भी मतलब किसी में अक्लमंदी होती है, दानिशमंदी होती है, कोई अच्छा इल्म हासिल कर रहा होता है। बिल्कुल इल्म की कुव्वत है ना, कहते हैं, जैसे कहते हैं नॉलेज इज पावर, कहा जाता है। फिर क्या है, आपने मेरे ख्याल में आपकी कुकिंग अच्छी होगी, आपको सबसे पहले कुकिंग याद आई है माशाल्लाह। तो कुकिंग की सलाहियत होती है किसी के अंदर, सिलाई की सलाहियत जो है वो ज्यादा होती है, कुव्वतें ही है ना ये भी एक तरह से। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट कुव्वत जो है वो क्या होती है, जिसको बहुत ज्यादा माशरे में वजन दिया जाता है। कोई और ऐड ऑन करेगा? सदफ आप करेंगी? जी बाजी, मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी कुव्वत रिस्क होती है। जो एक तो सेहत होती है, ताकत होती है, दौलत की ताकत होती है, पोजीशन की ताकत होती है कि बंदा समझ रहा होता है, या औलाद की भी ताकत समझता है कि ये औलाद है तो मैं बहुत ताकतवर हूँ। इल्म की ताकत होती है जिस पर उसे घमंड आ जाता है। तो ये बहुत ऐसी ताकतें हैं जो बेशक जब तक अल्लाह न चाहे तो हमें नहीं मिल सकती। तो जो इस बात को समझ गया तो मेरे ख्याल में तकब्बुर नहीं होगा फिर उसे कभी भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बारकल्लाहु फीके, आपने सही फरमाया है। और इसमें स्पेशली देखिए माल की कुव्वत, जैसे आज के दौर में बहुत ज्यादा सारी कुव्वतें ही हैं, जैसे इल्म की कुव्वत है। अगर हमें दुनियावी तौर पे कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हमारे सामने आ जाता है तो हमारे दिल क्या होता है, रोब से भर जाता है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिल्कुल, मगर जाहिर है एक उसका भी रोब होता है। फिर क्या है, माल की कुव्वत तो जो है ये तो सबसे ज्यादा आज के माशरे में जो है इसको काउंट किया जाता है। मगर इन सब से ऊपर, इन सारी कुव्वतों के ऊपर जो है कौन सी कुव्वत होनी चाहिए? अल्लाह की कुव्वत। अल्लाह की कुव्वत है, ठीक है। इंसान के जी अंदर मैम मैं कौन बताऊं ईमान की कुव्वत आप बताइए। ईमान की ईमान की ईमान कुव्वत की कुव्वत, जी, क्योंकि ईमानी कुव्वत ऐसी होती है जो इंसान को अमल पर उभारती है, और ये अमल ही तो है जो कि हमारे अमाल नामे को इंशाल्लाह ताला वजनी कर देगा। इसी का वजन होगा इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन जब मीज़ान जो है लगाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अपने। आपने क्या सीखा कि आसमान और जमीन जो हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में किस तरह के हैं, मतलब उनकी हैसियत क्या है? जी उज़मा तस्कीन आप बताइए। राई के दाने के बराबर है अल्लाह ताला के हाथ में। राई के दाने के बराबर है, बिल्कुल। और फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप आ जाइए। इसमें बात हुई है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पैदा किया है अर्श को और कुर्सी को। कोई बता सकता है कि हदीस का मफहूम किसी को याद है, या जिन्होंने पहले पढ़ा हो फिक़्ह कुदरतुर रब में शायद आया था? मैं बताऊं ना? जी फरहत मसूद से ईमान दानिश आप। जी, वो हदीस का मफहूम है ना कि अल्लाह ताला की जो कुर्सी है उसके सामने दुनिया ऐसी है जैसे एक अंगूठी जो छल्ला होता है ना, उसको फेंक दिया जाए रेगिस्तान में, और फिर जो अर्श है उसके सामने उस कुर्सी की हैसियत ऐसी है कि जैसे वो एक कुर्सी जो है वो रेगिस्तान में छल्ले के हिसाब से, मतलब इतनी छोटी है उस अर्श के सामने कुर्सी, और फिर उस कुर्सी के आगे ये दुनिया। तो इसी टाइप का कुछ मफहूम है हदीस का। हदीस का मफहूम यही है, बारकल्लाहु फीकी। जी आसमान और जमीन जो है वो कुर्सी के अंदर समाए हुए हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं है।
यही बताया था मैंने। समाये हुए तो खैर ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर ये जरूर है जो आपकी अभी साथी ने जवाब दिया है कि छल्ले के बराबर हैं। जैसे जमीन जो है, सातों जमीनें जो है, सातों आसमान और जमीनें, वो कुर्सी के सामने एक छल्ले की तरह है जो कि सहरा में है, और अल्लाह की कुर्सी अल्लाह ताला के अर्श के सामने ऐसी है कि जैसे सहरा में पड़ी हुई मुंदरी। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श का साइज तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। फिर हम आ जाते हैं फरिश्तों के ऊपर। व खलक़ल मलाइकतल इज़्हाम, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े फरिश्ते जो हैं वो तख्लीक किए हैं। किसी हदीस से हमें पता चलता है फरिश्तों का साइज, कोई मफहूम बता सकता है, या कहीं कुरान में इसका जिक्र आया हो? जी मैं बताऊं फरहत मसूद। जी फरहत मसूद, आप बता दीजिए। हाँ जी, इन्होंने बड़े बड़े फरिश्ते भी पैदा किए हैं, जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं जिनके 600 पर थे, और सातों आसमान बनाए जो बहुत मजबूत, और जमीन बनाई, पहाड़, चमकते सितारे, और रोशन सैयारे, और हैवान और नबातात, और बाकी सारी चीजें, और इसी की पैदा करती हैं, और सारी कुव्वतें इसी के पास हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। जो मेरे सवाल का जवाब था उसमें आपने सही बताया है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाँ, बड़े बड़े फरिश्ते पैदा किए हैं जो कि ना मतलब जो बारिश के लिए बारिश पैदा करते हैं, जो रिस्क पहुंचाते हैं, जो हमारे अमाल है ना जो है अल्लाह ताला की तरफ लेके जाते हैं, और बहुत सी जो है अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा करम नवाजियां और इस तरह की हैं कि हम लोगों को वो बहुत कवी है और उसकी बहुत मुकम्मल कुदरत है। उसकी अर्श और कुर्सी और ये सारी चीजें, और जितने आसमान जमीन और पूरी दुनिया, नबातात, इंसान भी नहीं अल्लाह पाक की तख्लीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। ठीक है, अच्छा मैम मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? जी, अगर फरिश्तों के बारे में कह रही हैं तो कर दीजिए। जी फरिश्तों के बारे में मैम, जो हमने कुरान पाक में भी पढ़ा था ना वो वाक़या, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अज़ाब आया था, तो उसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर की एक टिप से के साथ पूरी वो बस्ती उठा के ऊपर से नीचे फेंकी थी। इस तरह हमें पता चलता है कि उनका पर की टिप भी इतनी यानी ताकतवर है, तो फरिश्ता सोचे कितना ताकतवर होगा। जी बिल्कुल, शाबाश। और हमें हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के फूंक के बारे में हमें पता चलता है कि क़यामत के दिन जब वो सूर फूकेंगे, तो पहली दफा जब वो सूर फूकेंगे तो क्या होगा कि सब बेहोश हो जाएंगे, और दूसरी दफा जब वो सूर फूका जाएगा तो क्या है कि सब उठ खड़े होंगे। तो वो क्या है, वो फूंक की ताकत इतनी होगी, तो आप सोचें कि एक फरिश्ते की ताकत कितनी है। अच्छा ये बताएं कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अल कवी हमारे फूंक में किस चीज के साथ ताकत पैदा करने वाले, कोई और अब जवाब दे, कब ताकत पैदा कर देते हैं? जी वजीहा साबिर। सवाल रिपीट कीजिएगा क्या? इंसान के फूंक में एक खास चीज के साथ जो है ताकत आती है अल्लाह के इज़्न से, वो क्या होती है? इंसान चैट पे लिखिए। सांस के अंदर ताकत अल्लाह के इज़्न से आती है ना। किस चीज की ताकत होती है? रुकिया, यस आप क्लोज हो गए हैं। कुरान से, कुरान और जो मसनून दुआएं हैं, जैसे जो हम दम करते हैं, तो उसमें वो किसकी ताकत होती है? वो अल्लाह के कलाम की ताकत होती है, जिससे क्या होता है कि शिफा हो जाती है। बज़ाहिर तो आपको ये नजर आ रहा है ना कि बंदा पढ़ रहा है और जो है साथ में फूंक मार रहा है, मगर क्या है कि वो ताकत किसकी है? अल्लाह जो अल कवी है उसके कलाम की ताकत है, जिसने उस फूंक में भी असर डाल दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब आगे बात हुई है मुतकब्बिरीन की और जब्बार कौमों की। सबसे पहले कौम आद का जो है जिक्र आ रहा है। कौम आद के क्या क्या कसूर थे, क्या क्या गुनाह थे उनके? जी वजीहा साबिर, आपकी टर्न आ चुकी है, आप बताइए। कौम आद ने रसूलों को जुटलाया था, उनका इनकार किया था, तकब्बुर किया था, और रसूलों को जुटलाया था, अल्लाह का इनकार किया था,
اور شدید فساد کیا تھا. اور الحمدللہ آپ نے 3 پوائنٹس جو آپ نے بتا دیے. اس پیراگراف میں سے ہم لے رہے ہیں نا اعلق اللہ القوی الجبار, رسولوں کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا, تکبر کیا زمین کیا. میں. ہاں اس کے بعد کیا آ رہے ہیں, کوئی اور بتا دے. آمنہ وقاص آپ بتائیے. جی تکبر یہ ہے نا کہ خود کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا اور احساس سے کم طریقہ شکار ہو جانا. تو اس قوم نے بھی تکبر کیا تھا جس کی وجہ سے, اور وہ غرور میں پڑ گئے تھے اپنے جسموں کی قوت کی وجہ سے, یعنی جسمانی طاقت ان کے پاس زیادہ تھی. وَضَخَامَتْ أَجْسَادِهِمْ, اور اپنے جسموں کی جو ہیوی جو باڈیز تھیں اس پر بھی وہ تکبر کرتے تھے. الحمدللہ. تو ہمارے سامنے جو ہے آپ اس سے یہی آیا تھا کہ کس چیز سے ہمیں بچنا ہے, تکبر سے بچنا ہے. ہمیں تکبر سے بچنا ہے. کوئی بھی قوت ہمارے پاس ہے تو ہمیں تکبر سے بچنا ہے, کیونکہ قوت, ہر قوت تکبر پیدا کر دیتی ہے. تو ہمیں اپنی قوت کو اللہ کے مطلب اذن سے, ہمیں ساری قوتیں اللہ کے اذن سے ہی ملتی ہیں, تو ہمارے پاس اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی. تو قوم عاد نے اپنے جسم و صحت اور اپنے دل ڈول کی وجہ سے تکبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا, نشانہ عبرت بنا دیا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ٹھیک ہے, ہم اگلے ساتھی سے ہم لے لیتے ہیں. عظما, آپ جواب دیجئے. عظما عما لکھا ہوا ہے آپ کا نام. جی آپ بتائیے کہ آگے جس قوم کا ذکر ہوا ہے, قوم سمود کا, ان کو کس چیز کا عذاب ان کے اوپر آیا؟ میں بتاؤں شاہدہ پروین؟ جی شاہدہ آپ بتائیے. ان پہ تیز ہواؤں کے طوفان 8 دن جیسے تیز ہوائیں بھیجی گئی تھیں, اور ان کو اس طرح اکھاڑ لیے گئے جیسے کھجور کے درخت تنوں سے نکال دیے جاتے ہیں, اور پتھروں کی ان کے اوپر عاد کے بارے میں, یہ جو ہوا کا عذاب ہے یہ قوم عاد کے بارے میں آیا. السلام علیکم باجی, میں بتاؤں؟ جی آپ پتھروں کی ہوا, بارش کی. جی جی باجی میں بتاؤں؟ جی اب ریشما میں بتاؤں؟ جی ریشما آپ بتائیے. جی اس میں یہ کہ ان کو ایک آواز کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تھا, ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے ان کو پھر وہ ہلاک ہو گئے. جی یعنی یہ بھی ایک قوت ہے, ٹھیک ہے نا, آواز کی بھی قوت ہے اور یہ بھی ہلاک کر سکتی ہے. پھر آپ آگے آ جائیں لاسٹ پیراگراف پہ, پیج 31 کے لاسٹ پیراگراف پہ آپ آئیں. اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ان نعمتوں کی وجہ سے عذاب کیوں آیا, کی پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ جی ایمان دانش آپ بتائیں. جی میم, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ساری نعمتوں کا ایک تو انکار کرتے تھے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں اس کو نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتے تھے. جی بالکل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو انہوں نے نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا. تو ہمارے اور میم ایک اللہ کی قوت کے متعلق ایک چیز مجھے آ رہی تھی ذہن میں, تو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی جو مشیت ہے, ابھی جیسے یہ سیلاب چل رہے ہمارے ملک میں, اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے. بہت تکلیف دیکھی ہے انہوں نے. تو ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بچہ پانی میں سے ملا, سیلاب کے ریلے میں سے. ہی واز نیولی بورن, اس کا جو امبائیکل کارڈ تھا وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھا ابھی, اور اس کی ماں کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا, اور وہ بچہ زندہ تھا. جی تو اٹ واز اتنا زیادہ ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. نیولی بورن بچے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان کو ہلکی سی ہوا بھی نقصان دے جاتی ہے, اور کہاں وہ سیلاب کے ریلے میں سے زندہ نکل آیا. تو بس ہمیں اللہ کی قوت پہچاننے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. جی بالکل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہیں وہ بچانے والے ہیں. وہی بات ہم جو پیچھے پڑ چکے ہیں نا, اللہ تعالیٰ لطیف ہے, باریک بین ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں پتہ ہیں جو ہمیں نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے, آگے کمپیریزن ہوا ہوا ہے قوتوں کا. ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اس سے نا, ہم جو ہم نے پڑھا ہے اس لیسن میں, آپ سب نے پڑھا ہے, اس سے ہم اپنے عمل پوائنٹرز نکال لیتے ہیں, ایکشن پوائنٹس.
کیا 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 کرنا ہے ہمیں. جی باجی جی میں بتاؤں. جی ہمارا سب کی ٹرن آ رہی ہے, آپ پلیز جی بتائیے. جی باجی اس میں میرا ایک تو بتائیے. جی ایک جو خاص مطلب جو مین پوائنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرے, یعنی کہ انسان کی جو قوت بتائی گئی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں, اس کی نافرمانی میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بہت قوی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اتنے مضبوط اور اتنے جو ہے نا طاقت والے لوگ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے کس طرح ان کو تباہ کر دیا. سوری میں آپ کی بات وہ کٹ ہو رہی ہے, مگر یہ ہے کہ ایک ایک پوائنٹر لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کی بات کا مطلب جو ہے یہ ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں اور پوائنٹ, آپ بتائیں اور کیا سمجھ آتا ہے آپ کو. باجی جی سروت سلطانہ بتائیے. باجی تکبر سے بچنا ہے. الحمدللہ تکبر سے بچنا ہے, صحیح. باجی میں بتاؤں. جی زہرا جی بتائیں. باجی ہمیں جب ہمارے سامنے حق آ جائے تو ہمیں حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمیں حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے, یہ چیزیں ہو گئی. اب ہم لے لیتے ہیں, دیکھیں ہمارے استار میں ہمیں پتہ چلتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے تلقین کی ہے کہ یہ کلمہ ہم کثرت سے پڑھیں, اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں اور آپ, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلمے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں, ٹھیک. پھر یہ ہے کہ جب ہمیں ہماری کوئی کمزوری نظر آئے تو ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. جیسے ہمیں پتہ ہوتی ہے نا, ہر انسان کو پتہ ہوتی ہے اس کی اسٹرینگس کیا ہیں اور اس کی ویکنیسز کیا ہیں, اس کی کمزوریاں کیا ہیں. تو ہمیں ہمارے سامنے جب ہماری کمزوری آئے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمزوری کو ہماری اسٹرینتھ میں بدل دے. پھر یہ ہے کہ ہم دوسروں کو, ایک تو ہم حقیر نہ جانیں, دوسروں کو ہم امپاور کرنے کی کوشش کریں. امپاور یعنی ان کی صلاحیتوں کو ہم نکالنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ان کو ہم کوئی اسکل سکھا دیں, کچھ بھی کر دیں, تو یہ ہم کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے طائف اگر آپ کو یاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تعالیٰ میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا. تو یہ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا آپ کو جب بھی کبھی لگے, مطلب اتنا پورشن بھی آپ پڑھ لیں نا جتنا بھی جیسے ہے, آپ کو کبھی فیل ہو کہ کوئی آپ کے اوپر اوور پاور کر رہا ہے, یا کوئی بیماری ہے, کوئی اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسی آ گئی ہے کہ انسان جو ہے بالکل اس سے مغلوب ہو جاتا ہے, یا کوئی اور ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان مغلوب ہو جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگے, ٹھیک ہے. اب ہم باجی ایک بات میں ایڈ کروں چھوٹی سی. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں تو ماشاء اللہ ہے لا حول ولا قوت پڑھیں, اور جب دوسروں کی نعمتوں کو دیکھیں تو ماشاء اللہ ہے وبارک اللہ وبرکت اللہ, اللہ آپ کی نعمت میں برکت ڈالے. جب یہ چیز ہم دیکھیں گے تو شاید بہت اصلاح ہو جائے گی ہماری. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سجدے کی ایک دعا ہم لے لیتے ہیں آج ایز اے ہوم ورک. جی اسکرین پہ پلیز شیئر کر دیجئے. اس کو ہم یاد کرتے ہیں, ہم اپنے کسی ساتھی سے ہی پڑھوا لیتے ہیں. ایک سیکنڈ جی, ٹھیک ہے میں پڑھ دیتی ہوں ابھی اس کو. جی سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی. اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں 3 بار پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سجدے میں 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور کوئی بات, کوئی شارٹ سی بات, کوئی پوائنٹ ہمارا اگر رہ گیا ہے تو ہمارا کوئی ایک ساتھی شیئر کر لے تاکہ پھر اس کے بعد جو ہے میں دعا کر لوں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا کوئز جو ہے وہ پورٹل پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے.
تو آپ پلیز اس کو ضرور اٹیمپٹ کر لیجیے. آپ کا جو لاسٹ کوئز تھا الوکیل اور الکفیل کا. ٹھیک ہے, 1 منٹ کی کوئی لاسٹ ہم بات لے لیتے ہیں آپ سے. جی باجی میں سنوں فرزانہ. جی فرزانہ آپ شیئر کر دیجیے. باجی یہ کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے, جیسے پڑھا میں کبھی تو جو رب کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کو طاقتور بنا دے گا. جو رب کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کی اطاعت میں تو وہ اس انسان کو طاقتور کر دیں گی. اور اگر ہم رب کی نعمتیں اس کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو وہ کرنے والا خود ہی نقصان میں پڑ جاتا ہے. جی الحمدللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم جمیعا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی قوتوں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے لگائے, اپنے دین کے کام میں لگائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اور جی بالکل نیلوفر باجی ٹھیک ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تھوڑی سی بزی ہے, انشاءاللہ سون وہ آپ لوگوں کی کلاس لیں گی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم جمیعا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ